جنید اکبر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. شاہ صاحب، میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے اس مقبوضہ اسمبلی میں آپ کو الیکشن کی جیت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ میرے لیے محترم ہے، لیکن یہ میری خواہش تھی کہ کاش آپ ان لوگوں سے جو پام 45 میں ہار چکے ہیں اور پام 47 کے ذریعے اس اسمبلی میں ڈاکے سے، بیمانی سے، 2 نمبری کے ذریعے اس اسمبلی اس حال میں آ چکے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، 2 سال پہلے عمران خان کی حکومت تھی اس ملک پہ. پھر عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک سازش بنائی گئی، عمران خان کی حکومت گرا دی گئی. عمران خان کا قصور کیا تھا؟ عمران خان مدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا، عمران خان آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا تھا، عمران خان رولز آف لا کی بات کرتا تھا. پھر عمران خان کے خلاف ایک سازش کی گئی. اس ٹائم کے جنرل صاحب بقول مولانا صاحب، اس نے ان تمام اپوزیشن لیڈران کو، جس میں بٹو کے پیروکار بھی تھے، جس میں وہ لوگ بھی تھے جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، جس میں وہ لوگ بھی تھے جو اداروں سے ناراض تھے، جس میں وہ لوگ بھی تھے جو مذہب کی بات کرتے تھے، ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے. سندھ ہاؤس میں ایک منڈی لگ گئی. وہ سیاسی خانہ بدوش، وہ سیاسی طوائف، ان لوگوں کی قیمت لگا دی گئی، ان کی ضمیر خرید دی گئی اور حکومت کے خلاف سازش کی گئی. حکومت کو گرایا گیا، حکومت کو گرایا گیا. عمران خان کی حکومت ختم کی گئی، لیکن عمران خان کی محبت لوگوں کی دلوں سے نہیں نکال سکی. عمران خان کے خلاف تقریباً 200 مقدمات قائم کیے گئے، لیکن پھر بھی حکومت کے وقت نے، اداروں نے مل کے جو جبر کیا، جو ظلم کیا، جو ہمارے ساتھ، جو ہمارے ورکر کے ساتھ، اس کے باوجود ہم ڈٹے رہے. کچھ لوگوں کو لالچی دی گئی، کچھ لوگوں کو ڈرایا گیا، کچھ لوگوں کی ویڈیو دکھائی گئی، کچھ لوگوں کی فائلیں دکھا دی گئی، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا تھا، 2 کچردان بنا دی گئی. ایک پنجاب میں، اس کو استحکام کا نام دیا گیا. ایک کچردان کی پی میں بنا دی گئی، اس کو پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کا نام دیا گیا. اور پنجاب کے سارے گن کو استحکام میں جمع کیا اور کی پی کے سارے گن کو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں جمع کیا. ریاست نے ہمارے ساتھ جو ظلم اس کے ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ کیا گیا، لیکن پھر بھی ریاست کی جو ہے اس کی تسلی نہیں ہوئی. عمران خان پہ 2 قاتلانہ حملے کیے گئے، پھر بھی ریاست کو سکون نہیں ملا، پھر بھی اداروں کو سکون نہیں ملا، پھر بھی اس حکومت کو سکون نہیں ملا. اور پھر ایک نیا ڈرامہ کیا. جب اسے پتا چلا کہ عمران خان ہم ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے، تو 9 مئی کا ڈرامہ کیا گیا. پھر ایک ڈرامہ شروع ہوا. لوگ ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور پارٹی چھوڑ جاتا ہوں، تو اس کی ساری گناہ معاف دیتے، جیسے یہ پاکستان کسی کی جاگیر ہے، جیسے یہ پاکستان کسی کو جہیز نہیں ملا ہے. آپ کون ہوتے کسی کے جرم معاف کرتے والے؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہمارے ساتھ ہم پہ ایف آئی آر کاٹی گئی. میں حیران ہوں. 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، 10-11 مئی کو ہمارے لوگ جو ہے پکڑے جاتے ہیں، اور اس سے جیلوں میں جو لوگ ملنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسے ملنے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کا نشان نہیں ہوگا. اگر
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इस टाइम करना था, इलेक्शन से चंद दिन पहले करना था, तो 10 मई को 11 मई को इन नामालूम लोगों को किस तरह पता चला कि इमरान खान का निशान नहीं होगा? 9 मई का ड्रामा मैं कौन को बताना चाहता हूं। 9 मई को मैंने 34 शहीदों की लाशें उठाई हुई है। 9 मई को मैंने 200 मरीज उठाए हुए, जख्मी उठाए, मेरा FIR नहीं काटा गया, लेकिन मेरे शहीदों के, मेरे दोस्तों की FIR मुझ पे काटी गई। फिर 9 मई को बहाना बना के हमसे जो है निशान छीना गया। कभी किसी को जूते दी गए, किसी को बैंगन दिया गया, लेकिन इमरान खान का नाम जब बैंगन के साथ लगा, जब जूतों के साथ लगा, जो PTM के जो क़यादत बेटी है, इनको अपनी जिंदगी में इतनी इज्जत नहीं मिली थी जो जिस वजह से जूतों को इमरान खान की वजह से इज्जत मिल गई थी। जनाब स्पीकर, मुझ पे भी जब मैंने ये बात की कि खुदा के लिए हमें सियासत करने दे, 65% अवाम जो यूथ है वो इमरान खान के साथ है। मैं रियासत से अपील करता हूं खुदा के लिए हमारे यूथ को जो सियासत करने दे। खुदा के लिए ऐसा ना हो कि कोई और साइड पे ये चले जाए, खुदा न करे ऐसा ना हो कि ये तालिबान बन जाए, खुदा न करे ऐसे ना हो कि ये मुल्क के लिए खतरनाक बन जाए। मुझ पे बगावत की FIR काटी गई, मेरे दोस्तों पे बगावत की FIR काटी गई। मैं एक जेल से निकलता और वहां पर पुलिस खड़ी होती मुझे दोस्ती के लिए, मैं कभी DI खान गया ही नहीं था, मुझे DI खान पे मुझ पे FIR काटी गई, मुझे अपर स्वात पे FIR काटी गई, मुझे अपर वीर पे FIR काटी गई, मुझे चतराल में FIR काटी गई। और डिप्टी स्पीकर साहब, जब मैं जेल पे होता तो नामालूम लोगों की कॉल आती थी कि जुनैद को बिस्तर न दो, जुनैद को चादर न दो, जुनैद को जमीन पे लेटने के लिए कुछ न दो। मेरा जुर्म क्या था, मेरा गुनाह क्या था? मेरा जुर्म और मेरा गुनाह यह था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे दोस्तों को वहां जाके कहते थे आप इमरान खान को छोड़ दे तो ये दरवाजा आपको खुल जाएगा। आया इस मुल्क में कोई आईन नहीं है? आया इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? ये किसी की जागीर है? न किसी इदारे को ये हक है और न किसी जर्नल को ये हक है और न किसी काजी को ये हक है कि हमारे फैसले करे। ये 24 करोड़ अवाम का हक है। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो तू कहता कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है, हमने क्रॉस लगाया है, हम वो क्रॉस भी मिटा के आ गए और तेरे हाथ भी तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला, ये गलती में ना आए। हम इस असेंबली में इसलिए नहीं आए कि हम कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, ये हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये जब तक ये असेंबली नहीं चलेगी, जब तक ये नामालूम लोग जो है जो किसी का हक मार के यहां आ गए, ये नहीं निकाले जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे वोटर ने, हमारे सपोर्टर ने हमें ये नहीं किया कि जाके कानून साजी करे। हमारे वोटर ने हमें ये नहीं कहा कि वहां पर आप जो है खामोशी से ये बर्दाश्त करें। हम खामोशी से नहीं आएंगे जब तक हमारा क़यादत, हमारा लीडर बाहर नहीं निकलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस कुर्सी पे इज्जत से बैठ जाए। मैं चैलेंज करता हूं, किसी गलतफहमी में ना रहे। हम यहां पर कोई मुफाहमत के लिए नहीं आए, न कोई बात करने आएंगे, और जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ उठेंगे। किस आइन की बात करते हो, किस जमहूरियत की बात करते हो, किस पार्लियामेंट की बात करते हो जिसमें आधे से ज्यादा पंप एंड दर्स में हारे हुए लोग आए हुए। आप लोगों ने आइन के साथ जो किया, आप लोगों ने इस मुल्क के साथ जो किया, आपका एहतसाब होगा, आपसे पूछा जाएगा। और जब तक हमारा हक हमें नहीं जाएगा, कोई गलतफहमी में न रहे किसी ईमान को हम चलने देंगे। ये जनाब डिप्टी स्पीकर साहब,
ابھی تک جو میرے شہید ہے مجھے کہتا ہے 9 مئی کی مذمت کرو، میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، لیکن اس ایک آپ کی والی مذمت نہیں کرتا۔ میں اس دن کی مذمت کرتا ہوں جب میرے قائد کی بے عزتی کی گئی، اسے ہائی کورٹ سے لے کے گئے بے عزتی کے ساتھ، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو خاموش رہا وہ ہائی کورٹ میں ہوا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو 34 شہید میرے ہوئے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو 200 لوگ میں زخمی ہو گئے۔ میری FIR ہی نہیں کاٹی جا رہی۔ میری اپیل ہے، میں حکومت وقت سے کہتا ہوں، میں چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ 9 مئی کی انکوائری کرو اور دیکھو کس کا فائدہ کس کو ہوا، یہ کس نے پلان کیا۔ عجیب ادارے ہیں۔ میں اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے اپنی اداروں پہ لگاتا ہوں، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 9 مئی کیا ہونے والا ہے۔ جو IG اس کا ذمہ دار تھا ہم نے اس کو ایوارڈ دیا، جس کو سزا ہونی چاہیے تھی، جس کو برطرف کرنا چاہیے تھا، کیونکہ IG کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوا ہے، کیونکہ اداروں کی سرپرستی میں یہ سب ہوا۔ 9 مئی بہانہ تھا، عمران خان نشانہ تھا۔ عمران خان اس ملک کا مستقبل ہے، عمران خان کے ساتھ اس ملک کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ عمران خان کے ساتھ آپ جو ہے، عمران خان جو ہے وہ سوچ کا نام ہے۔ عمران خان ہمارا مستقبل ہے اور ہمارے بچے اس کے ساتھ جڑے ہوئے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس چیف جسٹس صاحب کو جس کو اخلاقی طور سے اس کیس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ہم نے اس کے خطاب ریفرنس بھیجا تھا، اس کو تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے اس وقت ہم سے جو ہے ہمارا نشان چھین گیا، اور لوگ یہ غلط فہمی میں تھے، ہمارے ورکر وہ عمران خان سے محبت کرتے، وہ بیٹھ سے نہیں محبت کرتے۔ تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی تھی۔ آج اس دفعہ پہلی دفعہ لوگوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈا، اس کے نشانات ڈھونڈے گئے۔ ہمیں جو ہے کمپین کی اجازت نہیں تھی، ہمارے جو ہے جھنڈے پہ پابندی تھی، ہمارے پولنگ ایجنٹ پہ پابندی تھی، اور آپ مجھے کہتے ہیں جمہوریت۔ یہ جمہوریت تو میں ماننے کو تیار ہی نہیں، یہ اسمبلی میں ماننے کو تیار ہی نہیں۔ جمہوریت کی بات کرتے ہو تو جمہوری طریقے سے آؤ تاکہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اگر اس طرح آپ لوگوں نے اسمبلی میں آنا ہے تو میں پاگل ہوں کہ لوگوں کی اتنی جو ہے 8,000 لاکھ اور 6,000 لاکھ لوگوں کے پیچھے میں دوڑوں۔ میں کسی جرنیل کیا کے پیچھے کیوں نہیں ہوتا کہ اسمبلی میں آ جاؤں؟ آیا کسی جرنیل نے یہ فیصلہ کرنا ہے؟ اگر اسمبلی میں اس طرح آنا ہے تو کورٹ کمانڈر آپ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ کورٹ کمانڈر سے لسٹ لے لے، وہ آپ کو لسٹ دے دے گا، وہ اسمبلی میں بٹھا دے گا۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کو عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو منتخب کرنا چاہتا ہے، کس کو اسمبلی میں لینا چاہے۔ نہ یہ جرنیل فیصلہ کرے گا، نہ کوئی قاضی کرے گا، نہ کوئی اور کرے گا۔ شکریہ جی، بڑی مہربانی۔